السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء کرام کے مختلف رینکس ہیں، مختلف مناصب ہیں، مختلف اماکن ہیں، مختلف عہدے ہیں، مختلف فیوز و برکات ہیں، مختلف تفویضات ہیں، عنایات الہیہ ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فیض کی تقسیمات ہیں۔ غوث ایک وہ جو تشریعی طور پر تلقین و ارشاد کے ساتھ دین کی نصرت کرے، اس کو غوث الارشاد کہتے ہیں۔ جو تلقین و ارشاد و اشاعت دین کے ساتھ، ابلاغ علم کے ساتھ دین متین کی نصرت کرے، اس کو غوث الارشاد کہتے ہیں۔ اور جو رب جلیل کے فضل و عطا سے، جس طرح جبریل امین علیہ السلام مقہور اور مظلوم خلائق کی مدد فرماتے ہیں، میکائیل علیہ السلام اللہ کے عطا سے رزق رسانی کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح تکوینی امور میں جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے مدد کرے، اس کو غوث المدار کہتے ہیں۔ غوث الارشاد، غوث المدار۔ قطب، اقطاب اولیاء کی ایک جماعت ہے، ان کے بڑی بھی دو ہوتے ہیں، قطب الارشاد اور قطب المدار۔ قطب الارشاد تشریعی معاملات کی ذمہ داری لیے ہوئے ہوتا ہے، اور قطب المدار اللہ کی اذن سے تکوینی معاملات کی۔ ابدال یہ اولیاء کی ایک خاص الخاص جماعت ہے، آپ ان کو اولیاء کا بورڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اولیاء کا بورڈ یہ 41 ہیں، بعض نے 40 تعداد لکھی، خاص الخاص ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کانوا علی خلق ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق پر ہوتے ہیں، زیادہ تر شام کے علاقے میں ہوتے ہیں، کچھ حجاز میں ہوتے ہیں، کچھ بلاد ہند میں بھی ہوتے ہیں۔ اوتاد یہ تکوینی امور کی ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اوتاد اس کا ترجمہ اگر آپ اردو میں کریں تو میخیں۔ اچھا، ان کے مقامات متعین ہوتے ہیں، اور ان مقامات پر ان کا تقرر ہوتا ہے۔ بڑے صاحب کرامت ہوتے ہیں، بڑے صاحب استقامت ہوتے ہیں، بہت صاحب کرامت ہوتے ہیں۔ رب جلیل و جمیل نے ان کو تکوینی صفات سے آراستہ کیا ہوتا ہے، ان کو اوتاد کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔